اهدنا الصراط المستقيم وقال ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. فطرہ یہ عنوان چل رہا تھا، اور چونکہ کل رات سوال و جواب کا سیشن بہت لمبا ہو گیا، اس لیے آج میں کوئی اتنی خاص ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں مسائل کے بیان کی، لیکن ایک فقہی مسئلے کا بیان، کل جو مسائل رہ گئے تھے ان کے حوالے سے ایک گزارش، اور پھر ایک عمومی طور پر ہماری قوم کے ایک ایسے مسئلے کا بیان جس کا تعلق ظہور ایمان سے بھی بن جاتا. یہ تین ابتدائی گزارشات ہیں. فطرے کا بیان صرف اتنا کرنا، صرف ایک مسئلہ کہ نمبر ایک، فطرہ غریب پر واجب نہیں ہے، اس پر واجب ہے کہ جس کی سال بھر کی آمدنی اور سال بھر کا اس کا خرچہ برابر ہے، یا یہ کہ آمدنی تھوڑی سی زیادہ ہے خرچہ کم. جس کی آمدنی کم ہے اور اس کا خرچہ زیادہ ہے اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں. لیکن فطرے کے بینیفٹ اتنے کہ ایسے آدمی کے لیے بھی سنت قرار دیا گیا کہ وہ فطرہ دے. اچھا، جب فطرہ واجب ہے تو آدمی پہ اپنا واجب ہے، وہ تمام لوگ جو اس کے ڈیپینڈنٹ. یہ ڈیپینڈنٹ کے لفظ کو مجھے تھوڑا سا سمجھانا تھا، تفصیل میں گئے بغیر. ڈیپینڈنٹ میں جو فیملی ممبرز ہیں وہ تو آگے جاتے ہیں. پاکستان کے اور ایسٹ افریقہ کے اعتبار سے ڈیپینڈنٹ میں ایک مسئلہ نوکروں کا آتا ہے، جو ویسٹ میں تو بہت ہی مشکل ہے کہ کسی کے پاس اس ٹائپ کے نوکر ہوں کہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہے ہیں، بلکہ کسی ٹائپ کے بھی نوکر نہیں ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو ہمبل سرونٹ قرار دیں اپنی وائف کا، وہ آپ کا اور ان کا مسئلہ ہے. لیکن یہاں کا جو سسٹم اس کے اندر اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ نوکر ایسے ان کے پاس ہوں جن کو ہم ڈیپینڈنٹ کی تعریف میں گن کر فطرہ واجب کریں. لیکن ایسٹ افریقہ میں ایک گھر میں 10-10 نوکر ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی امکان ہے تو اس کو بہرحال چھوڑ دیں. ڈیپینڈنٹ کے اندر آدمی کے فیملی ممبرز کے بعد دو اور ایسی کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں. ایک نوکر، وہ ختم بات، اور دوسرا مہمان. مہمان کا فطرہ میزبان پر واجب، گیسٹ کا فطرہ اس کے ہوسٹ کو دینا، اور اس طرح سے دینا ہے کہ پھر اس گیسٹ کے اوپر اپنا فطرہ ثابت ہے. میں پھر اپنی مثال دوں گا تو کسی صاحب کو ہاتھی یاد آ جائے گا. مولانا کو پالنا ہاتھی پالنے سے زیادہ مشکل ہے، تو جو مجھے پال رہا ہے تو وہ ہاتھی رکھے ہوئے. خیر، اب میرا فطرہ جو ہے ان صاحب پر ہوگا جن کے یہاں میں مہمان، لیکن میری اپنی ایک فیملی بھی ہے، میں آسمان سے اترا نہیں، تو ایک فیملی ہے، اس کا فطرہ مجھے دینا ہوگا. تو میرے اوپر خود اپنا فطرہ واجب نہیں ہے اس سال، اور پچھلے سال بھی نہیں تھا، اور اس سے پچھلے سال بھی نہیں تھا. 3 سال سے میرا فطرہ اہل کے مومنین نے کرا پڑا تھا. لیکن وہ باکس رکھ کر مولانا کے نام پہ فطرہ جمع نہیں ہوگا جس کے گھر مہمان. لیکن خود مولانا پر اپنے فیملی ممبرز کا فطرہ واجب ہوگا. تو مہمان کا فطرہ اس کے میزبان پر واجب ہے، چاہے مہمان خود اپنی ایک فیملی رکھتا ہو جس کا اس کو فطرہ الگ سے دینا پڑے. تو اگر میں اور میری فیملی مل کے 6 تو 5 کا فطرہ مجھ کو دینا ہوگا، میرا اپنا فطرہ نہیں. یہ تو خیر ایک فضول سا جملہ تھا. کام کی بات اس میں یہ ہے کہ کون سے مہمان کا فطرہ واجب ہوگا. اس ڈر کی وجہ سے کہ مہمان کا فطرہ نہ دینا پڑے، کراچی کی اکثر مسجدوں میں چاند رات کی افطاری کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے مسجد کے اندر 200 آدمیوں کے لیے افطاری بھجوائی تو 200 فطرے بھی اس کے ساتھ ہم پر آ جائیں. کراچی کے اندر اکثر چاند رات کو جو افطاری کے وقت دروازوں پہ غریب آ جاتے ہیں کہ بھوکے ہیں، ایک وقت کی روٹی دے دو یا آج کا افطار دے دو. 28 دن ہم افطار ان کو دیتے ہیں، 29ویں دن نہیں دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا فطرہ ہم پر آ جائے. کیونکہ آدھا مسئلہ ہمارے یہاں معلوم ہے لوگوں کو کہ مہمان کا فطرہ میزبان، ہوسٹ یا گھر والے کو دینا.
لیکن یہ نہیں معلوم کہ مہمان کے ڈیفینیشن کیا ہے اسلام. مہمان کی ڈیفینیشن جو میں نے پہلا لفظ کہا کہ فطرہ واجب ہے اپنا اور اپنے ڈیپینڈنٹ کا. ایسا مہمان جو آپ کا ڈیپینڈنٹ کہلائے. ایک وقت کا کھانا جس نے آپ کے گھر میں کھایا وہ آپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں کہلائے. آپ نے جس کے لیے مسجد یا امام باڑے میں افطاری بھجوائی وہ آپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں. دروازے پہ بھیک مانگ کر ایک وقت کا کھانا جو لے گیا وہ ڈیپینڈنٹ نہیں. ڈیپینڈنٹ کے اندر تھوڑا سا یہ کنسپٹ آتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شہر کا یا دوسری کاؤنٹی کا آدمی ہے جو اپنا سامان وغیرہ لگیج بیگیج سب لے کے آپ کے گھر میں کچھ دن اسٹے کرنے کے لیے آیا. تو ڈیپینڈنٹ مہمان جو ہے اس کی تعریف میں وہ لوگ نہیں آتے ہیں جو آپ کے دسترخوان پر ایک وقت کے کھانے کے لیے بلائی گئے. چاہے یہ دسترخوان مسجد میں آپ نے لگایا ہو, چاہے کسی ہوٹل میں لگایا ہو, چاہے اپنے گھر میں لگایا ہو. ان لوگوں کا فطرہ نہیں ہے. لیکن وہ مہمان جو ایک طرح سے آپ کے گھر میں کچھ دن کے اسٹے کے لیے باہر سے آیا. تو ایک بہت یہ اہم مسئلہ ہے جو لوگوں میں کنفیوژن کریٹ کرتا. اور اگر کسی کا فطرہ آپ پر واجب نہیں اور آپ دینا چاہیں تو پھر یہاں پہ وہ مسئلہ آ جائے گا جس کی تفصیل کا مقصد ہوگا آدھا گھنٹہ, کہ پھر اس کا فطرہ اگر آپ دینا چاہیں تو عام فطرے کی نیت سے نہیں دیں گے. عام فطرہ جو واجب ہے آپ پر وہ دیا جاتا ہے فطرہ دیتا ہوں واجب قربتاً اللہ. یہ آپ کی نیت میں ہونا چاہیے, چاہے زبان سے کہیں چاہے نہ کہیں. لیکن ایسا فطرہ جو آپ پر واجب نہیں, یعنی جو فطرے کی ڈیفینیشن میں نہیں آ رہا. ہمارے گھر میں فقیر آ کے ایک وقت کا کھانا لے گیا, اس کا فطرہ ہم پہ واجب نہیں ہے, پھر بھی دینا چاہتے. وہ ایک قسم کی چیریٹی بنے گی, لیکن اس کے اندر پھر نیت جو ہے وہ آپ کی واجب قربتاً اللہ یا قربتاً اللہ کی نیت نہیں کرے. یعنی جو دوسرے فطرے آپ دے رہے ہیں وہ والی نیت اس میں نہیں کرے. اس کی ایک اور نیت اسلام نے بتائی ہے جس کو میں نے کہا کہ اگر میں سمجھاؤں تو آدھا گھنٹہ نکلے گا. رجاء مطلوبیت, ہوپ آف ایکسپٹنس. کس نیت کے ساتھ ایک اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں نا, پیسے دے رہے ہیں, کسی کی جیب کاٹ کے پیسے لے تو نہیں رہنا, دے ہی رہنا اللہ کے نام پر, شاید اللہ قبول کر. جو فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے وہ اس نیت سے دیا جاتا, جس کا ایک حصہ پچھلی تقریر میں آیا تھا کہ $8 فطرہ آپ پر واجب ہے, آپ 10 دے رہے ہیں احتیاطاً. تو نیت یہ ہو کہ اصل تو واجب 6.6 پاؤنڈ ہے, اس کے بعد میں احتیاطاً دے رہا ہوں. تو اسی طرح سے وہ فطرے جو آپ پر واجب نہیں, مستحب بھی نہیں. مہمان کسے کہتے ہیں جو آپ پر ڈیپینڈنٹ. اب میں جہاں جا رہا ہوں اس کے لیے میں نے یہ تمیز باندھی. آج کل ایک رواج بہت سی جگہوں پر اس میرے ٹاپک کی وجہ سے جو میں نے پورے رمضان کے لیے بنایا, لیکن یہ تو میرا نہیں, آج کل تو بہت سارے علماء اس عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں. امام زمانہ اس کے حوالے سے بہت سی جگہوں پر آج کل ایک ٹریڈیشن یہ آ گئی کہ فطرہ جب نکالتے ہیں تو اس میں ایک فطرہ امام زمانہ کا بھی نکالتے ہیں, اور اس نیت کے ساتھ نکالتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے گھر میں امام کو ہر وقت اپنا مہمان سمجھتے ہیں, اور ہمیں امید قوی ہے کہ امام ہمارے یہاں یقیناً آئیں گے رمضان اور چاند رات میں مہمان بن کر. اب یہ بہت زیادہ کامن پریکٹس ہو گئی ہے انڈیا میں اور پاکستان میں, یعنی اتنی کہ ممبروں سے یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 6 فیملی ممبر ہیں تو آپ 7 فطرے نکالیں, 7واں امام. اب وہ امام کی محبت کے اندر مسئلے شرعی نہیں بدلے, یہ محبت میں فطرہ نکالنا, لیکن یہ فطرہ بہرحال ہوگا نہیں. فطرہ ہوگا کہ جب امام آپ کے ایسے مہمان بنے کہ آپ کے ڈیپینڈنٹ, جیسے ہیں آج بھی کچھ ایسے کیا کہوں خوش عقیدہ لوگ, کمزور عقیدہ لوگ, بڑے مولائی لوگ, یا تھوڑے سے کھسکے ہوئے لوگ. مولانا اس دفعہ تو شب جمعہ چاند رات پڑھ سکتے, مولانا امام تو ہمیشہ میرے ساتھ آگے شب جمعہ جو ہے وہ کھانا کھاتے, یا ایک صاحب کے یہاں روزانہ جمعے کو امام آتے ویکلی, اپنی روٹی خود لے کر آتے. لیکن میں نے کہا کہ نہیں مولا, آپ ہر دفعہ اپنا کھانا لے کے آتے, کہہ ذائقہ کہ یہ حلوہ پوری بہت مزے کے بنتے ہیں, جمعے کی صبح گرما گرم مزہ آ جائے گا, آج ہم آپ کو یہ کھلائیں. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. کے بعد میں دوڑا جمعے کی دن صبح گئے ادھر کیفے ذائقہ والے نے, کیونکہ اب یہ کیفے ذائقہ نہیں رہا, اسے پروموشن نہیں ہو ریسٹورانٹ کا, تو رضویہ کے بالکل سامنے.
وہاں سے میں بھاگا بھاگا گیا، امام کے لیے حلوہ پوری لے کے آیا، امام کو باقاعدہ اس دن میں نے نوالے بنا بنا کے کھلایا۔ اب یہ اس انداز کے جو لوگ ہیں، خوش عقیدہ کہوں، کمزور عقیدہ کہوں، مولائی کہوں، کس کا ہوا کہوں، جو بھی کہوں، بارہ جو بھی، کہ جی امام ہمارے یہاں تو مہمان بنتے ہیں اور ہمارے ڈیپینڈنٹ بن کے مہمان بنتے ہیں، کھانا پینا سارا انتظام ہم کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں میں اپنے موضوع کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہا ہوں، مسائل فقہ سے، تو وہ بہت زیادہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ امام کا بھی فطرہ نکالنا چاہیے۔ ایسا اگر آپ ان ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو امام کیا ہے، ہمارے مہمان بھی بنے، ہمارے ڈیپینڈنٹ کبھی نہیں ہوں گے، ساری کائنات امام کی ڈیپینڈنٹ، لیکن بہرحال دے رہے ہیں امام کے نام پہ فطرہ دیجیے، لیکن قربتاً اللہ کہہ کے نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ حکم اسلام، اس امید میں دے رہے ہیں کہ ایک اچھی چیز ہے، امام بھی قبول کریں گے اور اللہ بھی۔ آپ حضرات کی حیرت کے بتا رہی ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے لیے بالکل نیا تھا، تو غالباً میں نے غلط جگہ پہ غلط مسئلہ چھیڑ دیا، لیکن جو انداز میں دیکھ رہا ہوں، امام زمانہ کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والا، یہ ہے ہمارا موضوع۔ امام کی ذات سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، لیکن امام کے نام پہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے میں مختلف دنیا میں ایلیمنٹس کو دیکھ رہا ہوں، تو آج نہ صحیح تو کل اس قسم کی بات یہاں بھی آئی، اور ایک حد تک یہ بات شریعت سے نہیں ٹکراتی ہے کہ آپ کہیں ہم اپنی خوشی سے یہ رقم امام کے نام پہ دے رہے ہیں، نہ ہم اس کو حکم خدا سمجھ رہے، نہ واجب سمجھ رہے، نہ سنت سمجھ رہے، تو کوئی خرابی نہیں ہے، یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی خرابی نہیں۔ لیکن اگر اسی چیز کو اتنا پھیلا دیا کہ امام ہمارے گھر جب ہم چاہتے ہیں آتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ پیتے ہیں، اگلا جملہ تو غالباً نارتھ امریکہ سے ہی پاکستان پہنچا ہے، وہ ایک دم مجھے یاد آ گیا، حلوہ پوری کیفے ذائقہ سے لاس اینجلس میں نے پہنچائی، مگر اگلا جملہ یہ انگلینڈ کا ہے یا یہاں کا ہے؟ یہ ہے ان دو میں سے کسی ایک جگہوں پر، میں خود کنفیوز ہو گیا، اتنا زیادہ دنیا میں آتا جاتا رہتا ہوں کہ بعض اوقات بھول جاتا کہ امام میرے پاس روزانہ صبح آتے ہیں، ہم دونوں مل کر جاگنگ کیا کرتے ہیں، بہت سیریس جملہ میں نے سنا، بہت ہی سیریس۔ اس وقت پھر کسی نے کہا کہ ذرا امام سے پوچھ رہے نا کون سی کمپنی کے جاگر پہنتے ہیں، اس لیے مجھے جملہ یاد آ گیا، یہ یہاں سے بات گئی۔ اب صحیح بات بھی، پاکستان کے لوگ ہیلتھ کانشیس نہیں، وہ تو حلوہ پوری کھائیں گے تو وہاں پہ حلوہ پوری والا امام ہونا چاہیے۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہے، ہر چیز میں کیلوریز گنتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹ گنتے ہیں، تو یہاں حلوہ پوری نہیں کھلائیں گے امام کو، یا جوگر پہنائیں گے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ لیکن یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ میرا کل رات والا موضوع آج مکمل ہونے جا رہا کہ امام ہدایت ہے، خود امام پوری ہدایت ہے، مجسم ہدایت ہے، لیکن امام کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ بات میں مکمل کر دوں کہ مہمان کا فطرہ واجب، اس کے اندر امام اس کیٹیگری میں آتے نہیں ہیں، بلکہ امام تو اس مہمان کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتے جس کا فطرہ مستحب، کوئی دینا چاہے تو یہ نیت کر کے دے کہ نہ واجب ہے نہ مستحب، میں اپنی مرضی سے یہ رقم امام کے نام پہ دے رہا ہوں، جہاں میں نے اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے فطرہ نکالا، وہاں امام کی سلامتی کے لیے رقم دے، وہاں تک ٹھیک۔ لیکن فقہی اعتبار سے آپ کو فطرہ اپنے اس مہمان کا دینا جو آپ کے گھر میں ایز اے ڈیپینڈنٹ آ کے رہا، اصل تو یہ مسئلہ مجھے بتانا، ایک وقت میں بیٹی چاند رات کو باپ کے گھر چلی گئی، یا یہ کہ بہن بھائی کے گھر چلی گئی، وہ بھی اسی اہلے میں، یہ بھی اسی اہلے میں، یہاں سے وہاں چلے گا، اس سے مہمان نہیں بنتے ہیں جو اسلام کی ڈیفینیشن مہمان کی۔ آئیے میں نے اپنے عنوان کو شروع تو کر دیا تھا، لیکن بیچ میں پھر ایک بات، دو چھوٹی باتیں عرض کر دوں، دوسری بات ذرا ڈیٹیل سے مجھے لینا تھی، لیکن وہ آگے پھر آ جائے گی، مختصر آئے گی لیکن ڈیٹیل۔ پہلی بات یہ ہے کہ کل ہمارا تجربہ سوال و جواب والا کامیاب بھی رہا اور ناکام۔ کامیاب نہیں مانا کہ کل ہم نے صرف وہ سوالات لیے جو فلور کے تھے، لیکن ناکام ان معنوں میں کہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ان کے سوال پھر بھی میں نہ لے سکا، اس لیے کہ وہ خواتین جو تقریر یا کوئسچن آنسر میں تھیں ان کے ریٹن سوالات اتنے آ رہے تھے کہ مردوں کی باری نہیں آ پا رہی تھی، اور اس کے حوالے سے پھر میں کوئی
اعلان اب نہیں کر رہا ہوں، اب دن ہی کتنے بچے ہیں میرے پاس، لیکن ایک حیرت کا اظہار کر رہا ہوں. اور حیرت اس بات کی کہ اتنے سوالات خواتین نے کی کہ کل کا کوئسچن آنسر کا شو جو تھا مینلی وہ لیڈیز شو بن کے رہ گئے. اور میں تیسرے سال ایل اے میں آیا ہوں، یعنی ابھی کی بات کر رہا ہوں، پیچھے کو تو بھول جائیے. میں ہیوسٹن میں گیا، خواتین نے کہا کہ مولانا ہمارے اتنے مسئلے، کیا وہ مردوں کے سیشن کے اندر یہ ہمارے ہی مسئلے چھا جائیں گے، ہم اپنا الگ سیشن کرنا چاہتے ہیں. پہلے میں تو میں 30 اور 30 60 اور 15 75 80 90 دن رہ چکا ہوں، وہاں صرف 3 دن رات. خواتین نے خود ریکویسٹ کر کے الگ سے کوئسچن آنسر کا سیشن کیا. میں ڈیلس گیا ابھی لاسٹ منتھ سے 3 دن تھا. خواتین نے کہا کہ کوئسچن آنسر کا جو سیشن ہوگا مردوں کا، ہمارا الگ سیشن ہم کو چاہیے تاکہ ہم اپنے سارے سوال نہ صرف یہ کہ پوچھ لیں بلکہ ہمیں یہ بھی احساس نہ رہے کہ ہماری وجہ سے مرد بیچارے بور ہو رہے ہیں. اب آج سوال ایسے ہیں کہ سوال آپ نے جواب دیا تو ہمیں فوراً اس سے ریلیٹڈ اگلا کوئی سوال کرنا ہوتا ہے تو لکھ لکھ کے سوال کرنے میں ٹائم نہیں رہتا. میں زندگی میں پہلی مرتبہ ڈیلس اس دفعہ گیا، اس سے پہلے والے ٹرپس میں بھی ڈیلس نہیں گیا، لیکن خواتین نے اپنا کوئسچن آنسر کا سیشن رکھوا لیا. ابھی میں چیلم کے موقع پہ خوئی سینٹر میں یاد میں تھا، خواتین نے وہاں پہ اپنے سوال جواب کا سیشن رکھوا لیا. میں نہیں مانا کہ بہرحال میں تو آ گئی اس خدمت کے لیے. اور ایک ہی بات تھی، جہاں خواتین نے کہا کہ یہ ہماری گارنٹی کہ ساری عورتیں پورے حجاب اسلامی کے ساتھ ہوں گی، وہاں براہ راست سیشن ہو. جہاں خواتین نے کہا بھائی ہم اپنی ذمہ داری لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، کسی اور کو کیسے روکے، وہاں ایک قسم کا سامنے ہی کرٹن کے ساتھ دیکھیں براہ راست سیشن ہو. اہل کی خواتین ان کے سوالات کی بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے پاس سوال بہت، تو ایسا کیوں نہیں کرتی کہ یہ اپنے سیشن کو بالکل الگ ہی کر لیں. اگر امام باڑے والے اجازت نہ دیں، کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ امام باڑے والے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ایک نئی چیز ہے، یہ ایک نئی بدعت ہے، آج تک ہمارے یہاں نہیں، ہم اجازت نہیں دے، تو برابر کے گھر میں کوئی مومن تیار ہو جاتا. یہ میں ایک مشورہ دے رہا ہوں تاکہ جو میں کل مردوں کی مایوسی دیکھ رہا تھا وہ آئندہ نہ ہونے پائے. لیکن مرد اگر مایوس ہو، خواتین خوش ہو جائے، تب بھی آپ وہ بھی مایوس رہے کہ مولانا وہ جو ہم نے ایک سوال کیا آپ نے جواب دیا، پھر ہم نے لکھ کر اس کا ایک فالو اپ والا سوال کیا لیکن وہ تو آپ نے پڑھی. تو ان کو اتنا وقت دے کر بھی نتیجہ ان کی شکایت اپنی جگہ برقرار رہی. اس لیے میں نے ایک سجیشن دیا. یہاں پہ کسی نے کہا نہیں مولانا یہاں یہ نہیں چلے، اس لیے کہ ایک تو یہاں ڈسٹینسز بہت زیادہ، دوسرے یہ کہ ساری خواتین کام کرتی ہیں. تو ڈیلس میں بھی ساری خواتین بیکار نہیں ہے، ہیوسٹن میں بھی ساری خواتین بیکار نہیں ہے. ایسا نہیں کہ خالی ایل اے کے خواتین کام کی ہو باقی سب کنڈر نہیں، وہاں ملا جلا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس کے اعتبار سے تفصیلات میں یہاں ممبر پہ کیوں بتاؤں، اب میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، لیکن میں اس جذبے کو دیکھ کر خواتین کا الگ جذبہ، جو مرد بیٹھے ہو بیچارے پہ مجھے رحم آ رہا. 2.25 گھنٹے انہوں نے تقریر سنی، پھر آ کے 1.25 گھنٹے سیشن میں بیٹھ گئے، یعنی سننا اور پوچھنا چاہتے ہیں. اب ایک کمی رہ گئی، آج میں نے اس کو بیان کر دیا. آج کیونکہ میں 1 گھنٹہ تقریر کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اپنی صحت کی وجہ سے نہیں، کل کی چھٹی کی وجہ سے، کل سے تو چاند رات کا 45 منٹ ہی ہمارا ٹارگیٹ. تو اس لیے میں نے ایک بات یہ کہی. آئیے اب آخری بات، کسی سے ریلیٹڈ تو نہیں، اسی کو آگے بڑھا کر وہ پورا ایک عنوان ہے، لیکن اب اس عنوان کا وقت ہی نہیں ملا. 19 رمضان سے میں عنوان اپنے ذہن میں لے کے بیٹھا، شاید کل کی مجلس میں ذرا سا اس کا تذکرہ مجلس میں آ گئے. وہ یہ کہ نماز جو ایک عبادت ہے، نماز یہ خالی اتنی سی بات نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز میں ہمارے لیے بہت سارے بینیفٹس بھی اور بہت ساری ہماری ٹریننگ بھی. اگر ایک نماز کو ہی آدمی صحیح طریقے سے سمجھ لے اور صحیح طریقے سے پڑھنے لگے تو ہماری قوم کے بھی بے شمار مسئلے ختم ہو جائیں گے اور ظہور ایمان کی بھی بہت ساری تیاریاں ہو جائیں گی. اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نماز کسے کہتے ہیں اس پر میرا خمسہ ہے ابو ظہبی کا، لیکن اس میں چھوٹی سی مثال. ہماری قوم کا ایک مسئلہ ہمیشہ سے تھا، اس وقت زیادہ، وہ یہ ہے کہ ہماری قوم ایک تو بولتی بہت ہے اور ایک چپ بہت رہتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں یہ قوم چپ رہنے کی آتی ہے.
اور جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں اتنی بڑی بڑی زبانیں ہوتی ہیں. میں پورے اوورآل ایک بات کر رہا ہوں، خاص اہلے کے ان بیچارے مظلوم مومنین کی بات نہیں کر رہا جو آج پھر 1 گھنٹے کی تقریر سننے آ کے بیٹھ گئے. ایک عام بات آپ دیکھیں ہماری قوم میں آرگومنٹ کی بہت عادت، جو بہت اچھی بات بھی ہے لیکن اگر موقع اور محل پر، اور بہت بری بات بھی ہے اگر بغیر موقع کی. تو اب یہ خود ایک چیز اسلام میں بہت اہم ہے، کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا. کل اس کی ایک اور مثال آئی تھی، غیبت. اسلام میں حرام بھی ہے اور اسلام میں واجب بھی. جہاں پہ حرام ہے غیبت وہاں پہ زبان پہ تالے لگانا، جہاں پہ واجب ہے وہاں پہ زبان کو کھولنا. ہمارے یہاں مکس گیدرنگ ہو جائے گی، سب کے ہونٹوں پہ تالے لگے گے. ہمارے یہاں کسی پیسے والے کی میری میکنگ کی کوئی گیدرنگ ہوگی وہاں سب خاموش بیٹھے گے. ہمارے یہاں کسی غریب عورت کا اقبال کھل جائے گا، ہر آدمی امر بالمعروف کرنے کے لیے تیار. جہاں پہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے وہاں نمازیں قضا ہو رہی ہیں، وہاں روزوں کا مذاق اڑایا جا رہا، وہاں شرابیں پی جا رہی ہیں، وہاں پہلے حرام ہو رہا ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں. اور جہاں پہ واقعا ہمیں خاموش رہنا ہے وہاں ہر آدمی آرگومنٹ کر رہا. کہاں خاموش رہنا؟ اگر امام کا حکم آ گیا خاموش، مرجے کا فتویٰ آ گیا خاموش، وہاں ہر آدمی آرگومنٹ کر رہا. مرجے کے فتوے پہ آرگومنٹ بھی اسلام میں جائز نہیں. لیکن کہا یہ بات کہ امام نے کہا داڑھی رکھے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، مولانا کوئی فائدہ بتائے. جہاں خاموش رہنا ہے وہاں ہر آدمی بول رہا، جہاں بولنا ہے وہاں پہ ہر ایک کی بولتی بند ہو گئی. تو یہ بھی ایک ٹریننگ ہے کہ اسلام ہم کو دیتا ہے کہاں بولنا ہے کہاں خاموش رہنا. جس وقت انقلاب ایران کا پہلا مرحلہ تھا 63 کا، بہت ہی ظالم سالات کا سربراہ جنرل حسین شاہ نے اسے بھیجا تھا امام خمینی کے پاس قید خانے میں، جب 63 امام خمینی کو قید میں ڈالا گیا اور وہاں سے پھر وہ ترکی اور ترکی سے نجف ہجرت کر کے گئے. تو اس نے بات وہاں سے شروع کی کہ دیکھیے آپ کو معلوم ہے دنیا میں اتنے سارے غیر اسلامی ملک ہیں اور اتنے سارے غیر شیعہ، پوری دنیا میں صرف ایک شیعہ ملک ہے، شاہ ایران. اور اگر ہم اس کو سپورٹ نہ کریں اور ہم اس کے خلاف کوئی موومنٹ چلا دیں، ایک پوری دنیا میں رہ گئی ایک اسلامی حکومت، ایک شیعہ حکومت. اس وقت امام خمینی کا ایک ہی جملہ تو تھا کہ تم نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا. اگر تم یہ کہتے کہ یہ غیر شیعہ حکومت ہے میں خاموش ہو جاؤں تو بات سمجھ میں آتی. لیکن اگر یہ شیعہ حکومت ہے تو شیعہ حکومت کہتے اس میں جس میں امام اور نائب امام کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں مانی جاتی، تو ختم، اسے میری بات ماننا ہے، مجھے اس کی بات نہیں ماننا. مرجعیت، رہبری، امامت، وہاں نہیں بولنا. اچھا یہ ٹریننگ ہم کو نماز دلواتی. نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر وقت بولنا بھی نہیں، ہر وقت خاموش بھی نہیں رہے. 2 رکعتیں آپ نے بولی، تیسری رکعت خاموش، وہی نماز ہے. ابھی بول رہے ہیں ابھی خاموش. ارے بھائی بول کیوں رہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے کہ اس رکعت میں بولنا. خاموش کیوں ہے؟ کہا اللہ نے کہا یہاں پہ خاموش رہنا. اور کوئی لاجک نہیں ہے آپ کے پاس کہ مغرب کی نماز کی دوسری رکعت میں تو آپ پڑھ رہے ہیں زور سے اور تیسری رکعت آپ خاموش پڑھ رہے ہیں. ایک ہی آپ کے پاس جواب ہے، اللہ نے یہاں بولنے کو کہا ہے وہاں خاموش رہنے کو کہا. یہی اگر ٹریننگ پوری زندگی میں لے آئے، جہاں اللہ نے کہا بولنے کو وہی بولے، جہاں اللہ نے کہا خاموش رہنے کو وہی خاموش رہے، پورا اسلام آ گیا آپ کے ہاتھ. نماز کا اتنا سا مسئلہ کہ مردوں کے لیے، اور جہاں کوئی نامحرم نہ سنے وہاں خواتین بھی آواز سے نماز پڑھیں. تو اتنا سا ایک مسئلہ نماز کا اگر سمجھ میں آ جائے کہ جہاں ہم زور سے بولے تو کیوں بولے، جہاں خاموش رہے تو کیوں خاموش رہے، وہی اگر ٹریننگ سمجھ میں آ گئی، یہاں بھی اللہ وہاں بھی اللہ، وہ مسئلے حل. پوری تیاری بھی ہو گئی امام زمانہ کی اور عام زندگی میں بھی اسلام آپ کو مل گیا. لیکن وہی بات کہ ہم نماز پڑھتے ہیں سمجھ کے نہیں پڑھتے کہ کیا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ کہ ائمہ طاہرین اپنے شیعوں کو خالی نماز کا حکم نہیں دیا، نماز سکھائی بھی، اور نماز کے اندر ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. نماز ایک ڈسپلن اور آرگنائز عبادت، اس کا طریقہ بھی بتایا. چھوٹی سی بات آج کہہ رہا ہوں، باقی باتیں کل جائیں. یہ مسائل سے ریلیٹڈ باتیں میں کر رہا ہوں اب تک، گرچہ اس میں میری تقریر کا ٹاپک بھی 2-3 حوالے سے آ گیا. مولا کا یہ طریقہ تھا کہ مسجد کوفہ ایک نیزہ لے کے کونے میں رکھا رہتا تھا، جیسے آپ نے
بہت ساری جمعہ اور عید نماز میں دیکھا ہوگا کہ جن مسجدوں میں ریگولر جمعہ ہوتا ہے وہاں خطیب جو عصا ہاتھ میں لے کے خطبہ دیتا ہے کونے میں رکھا ہوا. مولا نے نماز کی تیاریوں کے مسجد کوفہ کے اندر ایک نیزہ رکھا تھا. نیزہ جو آدمی کے قد سے بڑا ہوتا اور وہ کس لیے تھا کہ جب جماعت شروع ہوتی مولا نیزہ زمین پہ لگا کے اس کے سارے جیسے آج کل آپ لوگ یہاں زمین پہ پٹی بچھاتے ہیں کپڑے کی مولا نیزے کے سارے صفوں کو سیدھا کیا کرتے. اور یہاں سے کوئی دوسری ٹریننگ جو کر ہے تو ایک نماز کیسی عبادت کو ہم سمجھ لیں تو ہمارے کتنے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے. اور پھر نماز میں بھی اگر یہ آئے سمجھ میں آ گئی تو اسلام کا کم از کم ایک بہت ہی بنیادی اصول ایک فاؤنڈیشن اسٹون آپ کی سمجھ میں آ جائے. کون سی آیت جو آج میں نے خطبے میں پڑھی اہدنا الصراط المستقیم. نماز میں غالباً سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والے یہی ذکر. آپ روزانہ 10 مرتبہ واجب نمازوں میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اور اگر آپ 11ویں امام کے اس کرائٹیریا پہ عمل کرنا چاہیں کہ مومن 51 رکعت روزانہ نماز پڑھتا تو آپ کو 45 مرتبہ کہنا پڑے گا اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. دیکھیں نماز میں سب سے زیادہ آیت پڑھی جاتی ہے. اور کل کا میرا موضوع ذہن میں رکھیں آخری زمانے میں ایمان بچانا مشکل ہوگا. آخری زمانے میں صراط مستقیم پہ ٹھہرنا مشکل ہوگا. نماز میں سب سے زیادہ آپ کو یہ کہلوایا گیا کہ یہ کہو کہ اچھا اس آیت کے 2 ترجمے. ایک اہل سنت کے یہاں مشہور اہدنا الصراط المستقیم کتنی سمپل آیت ہے 2 ترجمے. اہل سنت کے یہاں پاپولر ترجمہ یہ کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کر. صراط مستقیم دیکھا جس پر خود امام نے بھی ایک حدیث میں اعتراض کیا کہ یہ کافر کہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ مومن کیسے کہے. کیا اس کا مطلب ہے وہ ابھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے؟ کہا مولا تو پھر آپ کیا ترجمہ کرتے؟ کہا ہمارا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. آ تو چکے ہیں سیدھے راستے پر اس پہ باقی بھی تو رکھنا. تو اب یہ پیغام کہ آپ روزانہ 45 مرتبہ یہ جملہ کہیں کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. دیٹ مینز اتنا بڑا خطرہ ہے ہر منٹ کے بعد کہ ایسا نہ ہو کہ ذرا سا آپ توجہ ہوتے اور صراط مستقیم سے آپ ہٹ جائیں. پوچھا گیا مولا صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ کہا صراط مستقیم اس پل کا نام ہے اس راستے کا نام جو بال سے زیادہ باریک ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم. کہا مولا وہ تو قیامت میں ہے پل صراط. کہا نہیں یہ پل صراط قیامت میں پل صراط دنیا میں. جو دنیا کے پل صراط پہ آرام سے چلے گا وہ قیامت میں بھی آرام سے گزر جائے گا. ٹریننگ ہوگی نا. اور جو یہاں پہ پل صراط پہ نہیں ٹھہرتا وہ وہاں بھی گرے گا. اب کیونکہ میں دنیا کے اتنے علاقوں میں جاتا ہوں کبھی کبھار میں الفاظ کو ملا دیتا ہوں. اردو میں ایک لفظ انگریزی کہا گیا انگریزی میں ایک لفظ عربی کہا گیا عربی میں ایک لفظ فارسی کہا گیا. تو پورے صراط جو دنیا میں صحیح نہیں رہے گا وہ آخرت کے پورے صراط سے بھی کلٹی کھا کے گرے گا. میں نے کوئٹہ میں مجلسیں پڑھی ہیں وہاں یہ لفظ کے بغیر لوگ سمجھ نہیں پاتے. بلوچی زبان کا ایک لفظ ہے کلٹی کھانا. تو خیر خلاصہ یہ کہ یہ پورے صراط مولا ہم نے تو آج تک سنا تھا صراط مستقیم آخرت میں جنت اور جہنم کے درمیان ہے. یہی تو دھوکہ ہے. ابھی بھی ہم پورے صراط پہ کھڑے ہوئے ہیں. آخرت کا پورے صراط یاد ہے جس پہ پتہ نہیں کب جاؤ گے اور جس پہ سے گزر رہے ہیں. اگر واقعا اسلام آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ہر وقت آپ کو لگے گا کہ ہم آگ سے زیادہ گرم تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستے میں گزر رہے. پر بھائی ہر آدمی ڈالا جا رہا مولانا جلدی نکلیے 91 پہ ٹریفک بہت جام ملنے والا ہے. مولانا یہ ٹرین بڑی خطرناک فری وے ہے. اس سے زیادہ خطرناک فری وے پہ تو تم کھڑے ہوئے ہو صراط مستقیم. 91 کا ٹینشن آپ کے ذہن کے اوپر سوار ہے. 10 کا ٹینشن آپ کے ذہن پہ سوار. بھائی کیا یہ دنیا کا پورے صراط اسلام پر صحیح چلنا جو میں نے کل ایک مثال دی جو آج ایک مثال آ گئی اب اسی کو آگے بڑھا. اتنا اگر آپ نے احتیاط کر دی بھائی اتنے باریک پل پر سے کوئی گزرے گا نا تو کیا ہوگا ذرا سا ادھر جھکا گر گیا
ذرا ادھر جھکا گر گئے. اگر آپ غیبت سے اتنا گھبرانے لگے کہ بالکل غیبت نہیں کرنا تو گر گئے آپ، کیونکہ آپ وہاں پر بھی چپ رہے جہاں غیبت والی. یہی تو کہتے ہیں نا امام غزالی اور ان کے ہمنوا ڈاکٹر ذاکر نائک. تو خیر وہ بہت ایکسٹریم والی بات. مومن مسلمان کسی کو اپنی زبان سے برا نہیں کہتا، چنانچہ ہم یزید کو بھی برا نہیں کہتے. دیکھیں یہ کھلے سے رات ہے، زبان کی پاکیزگی، ہم کسی کو برا نہیں کہتے. چنانچہ ان کی دلیل ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی دلیل ہے کہ یزید برا تھا ہی نہیں، مگر امام غزالی کہتے برا تھا. مومن مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ اپنی زبان پہ کسی کی برائی. اللہ اس کے سامنے آئے گا تو مومن اس کی بھی عزت کرے گا، شیطان بھی آئے گا تو حضرت شیطان علیہ السلام کہیں گے اس کی عزت کرے گا. بھائی ہم نہیں پڑھتے، ہم کسی کی برائی نہیں پڑھتے. یہ امام غزالی لکھتے. اتنی واضح اور غلط بات کیا سمجھے؟ یہ کھلے سراج سے گر گئے اپنی زبان کو پاک کرتے کرتے. تو اسی طرح ہمارے کلوں پہ ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، ہم کسی کی برائی میں نہیں پڑھتے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور اس لیے عرض کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان ہے تو مولا کا مہینہ. میں نے نماز جماعت اور نماز فرادہ ڈسپلن سکھانے کے لیے مولا کی مثال پیش کی جو مجھے 19 رمضان سے شروع کرنا. ایک ہفتہ گزر گیا، وقت ہی نہیں مل پا رہا، ٹاپک اتنے سارے، لیکن یہ بات تھوڑی تھوڑی آگے آئی. مولا ہی ایک مثال اور سن لی. یہ کھلے صراط، یہ کھلے صراط. پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے. اب آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے امام زمانہ کہاں؟ آتے ہیں، ابھی تو علی ہے نا، امام تو آخری میں. تو اب یہ کہ پیغمبر مسجد میں بیٹھے اور وہ زمانہ ہے کہ پورے مدینے میں پائٹی، تقوی، پرہیزگاری اسی کی آواز ہو رہی. سارے لوگ اس وقت فراڈی چیٹر میں نہیں تھے، سنسیئر بھی تھے. لیکن ابھی نیا نیا اسلام آیا ہے، پورا اسلام ابھی لوگوں نے سمجھا نہیں تھا. ایک آدمی بڑا ایکسائٹڈ سانس پھول رہی ہے مسجد کے اندر دوڑتا ہوا رہا. امر بالمعروف، گناہ سے لوگوں کو روکنا. پیغمبر نے اتنا زیادہ اس ٹاپک پہ خطبات دیے تھے. وہ ایکسائٹڈ دوڑا مسجد میں آئے. یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آنا جا رہا تھا، ذرا دیر ہو گئی راستے میں. اب جب دیر ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ شارٹ کٹ ڈھونڈتا. سیدھا راستے میں چلا، لیکن دیر ہو گئی تو اب گلیوں سے اندر کی گلیاں بھریاں. تو یا رسول اللہ میں مدینے کی گلیوں میں چلا گیا. دوپہر کا وقت ہے، پورا سناٹا. میں نے دیکھا کہ ایک گھر، ایک عورت دائیں بائیں اس طرح دیکھتے ہوئے جیسے کوئی اس کو دیکھ نہ لے. بہت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک مکان کے قریب پہنچی، اندر چلی. پھر میں نے دیکھا ایک مرد، وہ بھی اس طرح کوئی اس کو دیکھنے نہ پائے، کسی کی نگاہ نہ پڑے، اس طرح بہت احتیاط سے چلتا ہوا اسی گھر میں داخل ہو. پورا سناٹا. اس گلی کے اندر یا کوئی آتا ہی نہیں. یا رسول اللہ نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ حرام کام کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے. تو میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ آگے سے بند کر دیا اور آپ کے پاس آیا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے شہر مدینہ کے اندر میں آئی وٹنس. ہاں اتنا اس کو پتا تھا کہ خود سے کوئی ایکشن نہیں لینا. ابھی سیالکوٹ والا نظام عدل نہیں آیا تھا مدینہ کے اندر. چنانچہ میں نے صرف دروازہ بند کیا اور آپ کے پاس آ کے آپ کو اطلاع. سارا مدینہ جو تھا، وہ جتنے لوگ مسجد میں تھے سب ایکسائٹڈ. یا رسول اللہ آپ کے شہر میں آپ کے زمانے میں اتنا بڑا گناہ. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، آپ یاد کیجئے گا 20 رمضان کی وجہ سے حاکم شرع کے پاس اگر گواہیوں کے ذریعے کوئی خبر آ جائے اس کو ایکشن لینا پڑتا. کیا ایکشن لے گا وہ تو ہر کیس کا ایک ڈیفرنٹ میرٹ ہوگا. یا رسول اللہ میں نے آپ کو اطلاع کر دی کہ آپ کے شہر میں مدینے کی مسجد کے پیچھے والی گلی میں فعل حرام ہو رہا. پیغمبر ایکشن لینا ضروری. پیغمبر نے کہا میں کسی کو بھیج دوں، گناہگار ملے تو ان کو سزا دی جائے. اب ہر آدمی ہاتھ بڑھا رہا یا رسول اللہ میں جانے کو تیار، یا رسول اللہ میں جانے کو تیار. حتیٰ وہ لوگ ہاتھ بڑھا رہے جو میدان عہد میں بھاگنے کو تیار تھے، تیار کے بھاگے. اس وقت ہر ایک دوشیلا ہے. کسی کو ذلیل کرنے کا موقع آ رہا ہے نا، کسی کی توہین کرنے کا موقع آ رہا ہے نا. پکڑا بھی جائے گا، دونوں کی فیملیاں بھی بدنام ہوں گی اور سزا ملے گی. تو مزہ آتا ہے کچھ لوگوں کو دوسروں کی ذلت سے.
پیغمبر ایک ایک کو دیکھتے جا رہے، سب کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں یہ خدمت انجام دینے کو. پیغمبر نے ایک بار سب کو دیکھ کے دائیں طرف دیکھا، نہیں آیا نہیں تم کو، ٹھیک یہاں تک بھی ٹھیک گئے موت. 15 منٹ کے بعد آئے. ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ہے کون کم وقت عورت اور ہے کون وہ بدقسمت مرد جو پیغمبر کے شہر میں، پیغمبر کے زمانے میں، پیغمبر کے سامنے گناہ کر رہا. دیکھا علی خالی آتا ہے. پیغمبر سے پہلے لوگوں نے گھبرا کے پوچھا آیا ابوالحسن کیا تم نے ان کو چھوڑ دیا؟ پیغمبر اسلام کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی. مولا نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں وہاں گیا کوئی تھا ہی نہیں، گھر خالی تھا تو میں کس کو لے گیا تھا؟ اچھا بات سمجھ میں آتی، اتنا 15-20 منٹ کا وقت بھاگ گئے ہوں گے وہ لوگ، لیکن وہ آدمی جو رپورٹ میں لے کر آیا تھا اور وہ ذرا پریشان ہو گئے کہ میں جھوٹا نہ قرار پاؤں. کہا بھلا لگتا ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکل سکے، پورا سناٹے کا علاقہ ہے، میں نے اس کو باہر سے بند کیا، اتنا کم وقت میرے آنے اور آپ کے جانے میں لگا، ان کو پتا بھی نہیں چلا ہوگا کہ گھر بند. کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں کہ آدمی جوش کے اندر پاگل ہو رہا ہوتا، اس کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی. آپ کس گھر میں گئے؟ صحیح گھر میں بھی گئے کہ نہیں گئے؟ مولا نے کہا وہ کھلا گلی وہ گھر. اچھا اس کا آگے سے وہ لاک بھی تھا کہ نہیں تھا؟ مولا نے کہا لاک تھا. میں نے اس کو کھولا، دروازے کو پش کیا، ایک کونے میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد اس گھر میں داخل ہونے والا ہوں، اگر کوئی مجرم ملا تو پیغمبر کا حکم ہے اسے گرفتار کر کے لاؤں. اور یہ کہہ کے میں منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا. ساری مسجد میں کہا ہو مولا اس طرح سے مجرم پکڑے جاتے ہیں. پاکستانی پولیس بھی ایسا نہیں کرتی ہے، وہ پہلے سے خبر کر دیتی ہے ہمارے نکل جاؤ، لیکن آنے کے بعد نہیں. آپ گئے، دروازہ بھی کھولا، راستہ بھی دیا، منہ بھی پھیر لیا، اعلان بھی کر دیا کہ میں مجرم کو پکڑوں گا، پھر کون وہاں ٹھہرے گا؟ ادھر تو لوگ مولا کا مذاق اڑا رہے. دیکھا پیغمبر شکر کے سجدے. خدا بندہ شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے علی جیسا وزیر و مددگار دیا ہے، میں نے اسی لیے سب کو چھوڑ کے علی کو بھیجا تھا. اسلام برائیوں کو گناہگار کو سزا دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، برائیاں چھپانے میں انٹرسٹڈ ہے. چنانچہ کسی کی برائی دیکھو ہی نہیں. ہاں 4 آدمی گواہ آتے تو کیس بدل جاتا. یہ آج میں یاد رکھیے فقہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی. مجرم خود آ کر کہے تو سزا دے گا، 4 عادل آدمی آ کر کہے تو سزا دے گا. نہ مجرم ہے نہ 4 ہے، ایک آدمی آ کے کہہ رہا تو حاکم شرع کی ذمہ داری بھی نہیں. لیکن یہ اصول بتایا مولا نے. کل کی تقریر کا جواب یہ بھی کہ مولانا یہ خدمت نہ کرو، خدمت نہ کرو ہے کتنا مشکل کا، بہت آسان ہے اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر. اسلام کہتا برائی دیکھو ہی نہیں. چلیے اس کو میں فقہ سے ملا. کل ہماری خواتین پریشان تھی کہ ایک لائن سے نیل پالش لگی، ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ یہ ان کے لیے نہیں ہے جو کل نہیں تھی. پیغمبر نے تو کہا آنکھیں بند کرو، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کان بند کرو. یعنی کنفیوز ہو جائیں گے، ان کی وجہ سے میں مسئلہ سمجھانے جاؤں گا، پھر تقریر آج پتہ نہیں کتنے بجے ختم ہوگی. تو جن کے جنہوں نے کل سنا یہی شریعت کا مسئلہ بھی ہے نا، سب کی نیل پالش لگی. دیکھو ہی دیکھو بھی تو سمجھ لو پہلے وضو کیا، یہ اسلام میں برائی دیکھو ہی. دیکھیے یہ ہے نا، چلے ٹھیک یہاں تک سمجھ میں آ رہا. لیکن یہی مولا اپنی خلافت کے زمانے اپنی انٹیلیجنس کا انتظام اتنا پرفیکٹ کیا تھا. ایک مسلمان کے گھر کی خبر علی کو مل رہی. کہا اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، علی کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اور کہا یہ باقاعدہ جاسوس چھوڑے گئے. آج تک علماء کرام کہتے ہیں نہج البلاغہ میں مولا کا عثمان ابن حنیف کے نام جو خط ایک ماسٹر پیس ہدایت نامہ ہے ہر ایک کے لیے. کبھی آپ کے پاس ذرا سا عبادت کا وقت ایسا ہو سمجھ میں نہ آ رہا کیا عبادت کریں، نہج البلاغہ میں مولا کا خط پڑھ لیجیے عثمان ابن حنیف کے نام. شہید مرتضیٰ مطہری نے جس کی کامنٹری لکھی بہت زیادہ اہم ہے پڑھنے کے لیے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ مولا کو پتہ چلا کہ میرا ایک گورنر ایک ایسی دعوت میں چلا گیا جس میں صرف پیسے والے بلائے گئے تھے، ایک غریب نہیں بلائے گئے. یہ مدینے کے برابر کوئی گاؤں نہیں ہے کہ مولا علی میں بیٹھے اورنج کاؤنٹی کی اطلاع رہی. یہ مولا مدینے میں ہے، یہ کوفہ شہر کی اطلاع رہی. ایسا انٹیلیجنس کا نظام تھا مولا کہ سینکڑوں میل دور کی خبر آج کے اس ٹیکنالوجی اور موبائل کے زمانے میں نہیں، اس پرانے زمانے میں
اور یہاں تک اطلاع ملی کہ دعوت کے اندر کون کون لوگ انوائٹڈ تھے، اور ایک ایک کے بارے میں تفصیل ملی کہ پیسے والا کے غریب۔ وہ خطبے میں پیغام تو بہت اہم پیغام، خطبہ پڑھنے والا خطبہ ہے، خاص طور پہ میری پہلی یا دوسری رمضان کی تقریر، کہ خالی شراب اسلام میں حرام نہیں ہے، خالی بے حجابی حرام نہیں ہے، فضول خرچی بھی حرام۔ مولانا نے اسی حوالے سے اپنے گورنر کی کھینچائی کی۔ یہ لفظ میں کس طرح کہہ گیا میرا دل جانتا۔ عثمان ابن حنیف، احترام اور عقیدت سے ہمارے سر جھکتے ہیں اس خاندان کے آگے۔ یہ دو بھائی تھے، مولا کی محبت انہوں نے ادا کر کے دکھایا۔ لیکن اس وقت میں بات یہ سب نہیں کہہ رہا، یہ مولا کی شہادت میں مجھے پڑھنا تھا علی کا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک۔ انٹیلیجنس نیٹ ورک کا کام ہی ہے لوگوں کی چھپی ہوئی باتیں معلوم کرنا۔ ایک طرف علی یہ بتا رہے ہیں کہ سامنے گناہ ہو رہا ہے، آنکھیں جھکا کے اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ۔ ایک جانب گھروں میں چھپی ہوئی باتیں معلوم کر رہے ہیں انٹیلیجنس نیٹ ورک سے۔ یہ کیا یہ وہ پولیس ہے؟ جب اجتماعی طور پہ کوئی قوم کو نقصان پہنچا رہا، اس کے بارے میں ایک ایک چیز کی خبر تمہیں رکھنا ہے اپنے پاس۔ یہاں حسن ظن نہیں چلتا ہے۔ چنانچہ نماز جماعت اگر آپ کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گڈ کیریکٹر، خالی حسن ظن نہیں چلے گا کہ ہم ہر مومن کو اچھا سمجھتے ہیں، نماز جماعت میں نہیں چلے۔ وہ لیڈ کر رہا ہے، لیڈر کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ ہر مرجع کے لیے ہم بعد میں پوچھتے ہیں اس کا علم کیا، پہلے پوچھتے ہیں وہ عادل ہے یعنی کیریکٹر اس کا کیا۔ تو آپ پرسنل جو گناہ کر رہے ہیں لوگ آنکھ پہ پردے ڈال، لیکن جس کا نقصان معاشرے کو پہنچ رہا، وہاں پہ اتنی تمہارے پاس معلومات و خبر ہونا چاہیے۔ ہمارے آج لوگ اتنے سیدھے سادے ہیں کہ مولا کے نام پر، عقیدت کے نام پر، احترام کے نام پر، امام زمانہ کے نام پر جو عقیدہ چاہے گھما دو لوگ یقین کر لیتے۔ مولا نے دیکھیں یہ پورے صراط سے کم نہیں ہے۔ آپ خود کنفیوز ہو رہے ہیں، ایک دن مولانا کہتے ہیں غیبت حرام، ایک دن کہتے ہیں غیبت بازی، ایک دن مولانا کہتے ہیں کہ مولانا نے آنکھیں بند کی، ایک دن کہتے ہیں اتنی اندر کی خبر علی اپنے جاسوسوں سے معلوم کرتے۔ جو خاص میں جس لفظ پہ زور دے رہا کہ علی نے علم امامت سے نہیں معلوم کیا کہ عثمان ابن حنیف کن پیسے والوں کے یہاں چلے، اپنا جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے یہ بھی مضبوط کرنا ذمہ داری ہے امام کی۔ انفرادی گناہوں میں آنکھیں بند کرے اور اجتماعی گناہ جو معاشرے کو نقصان پہنچائے باقاعدہ پورا انٹیلیجنس کا نظام قائم کرے۔ ایران میں زمانے میں دو بہت عجیب جملے ہمارے سامنے آئے تھے۔ پہلا جملہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، دوسرا براہ راست میرا موضوع شروع ہو گیا۔ ابھی بھی جو باتیں میں نے کہی سب میرے موضوع کے اندر ہے، امام زمانہ کا انتظار اور تیاریاں، مگر دو مثالیں۔ اب دونوں مثالیں غلط تو ہیں لیکن اپنی جگہ جو ان کے اندر ہڈن انڈر دا لائن میسج ہے وہ اپنی جگہ قابل توجہ۔ ایک مومن تھے، شاہ کے زمانے میں کتنا کرپشن پھیلایا گیا، وہ شراب پیتے تھے، بہت ذوق و شوق سے پیتے تھے، کوک نہیں پیتے۔ شراب انفرادی گناہ ہے، اللہ کا قانون ہے جو میں توڑ رہا ہوں، اس کا نقصان میری ذات پر، اور یہ کوک کس حوالے سے حرام ہے مجھے چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں، یہ اجتماعی پرابلم، یہ مسلمانوں کا نقصان۔ اب یہ بات اپنی جگہ یوں تو صحیح نہیں ہے، شراب بھی حرام، لیکن جو جملہ اس کے اندر ہے، اس کی جو اسپرٹ اس کے اندر ہے وہ کسی حد تک اسلامی ہے۔ یہ شرابی کا گناہ اس کی ذات تک ہے، لیکن ایسے اداروں کی مدد کرنے والے کا گناہ پورے مسلمانوں کو۔ اب آئیے اس کو ہم اگلے مرحلے میں جا کے اپنے موضوع پر آئیں۔ اچھا، پہلا والا جملہ تو شاید پھر کچھ لوگ شک میں پڑھیں کہ ہیوی کے کسی نے مثال بنائی۔ دوسرا جملہ جو ہے جب میں نے امام خمینی کے خطبے میں پڑھا تب تو مجھے اتنا یقین ہو گیا کہ میں نے اپنی ہر اسپیچ میں اس جملے کو ریپیٹ کیا جو اسپیچ امام کے بارے میں ہوئی۔ گھر میں یہ بہت پرانی بات ہے، 70 60s میں جب امام خمینی ہجرت کر کے نجف گئے اور ولایت فقیہ اور حکومت اسلامی کے نام پہ جو لیکچرز تھے، سیریز آف لیکچر، ان میں سے ایک میں مثال آئی، اور میں اس کو پہلے مثال ہی سمجھ رہا تھا۔ جب امام خمینی نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا، اور وہاں سے پھر میں اپنے موضوع پہ براہ راست آ گیا۔ بلکہ ایک مومن، ایران کا ایک مومن، اس کے دل میں بڑا جذبہ تھا مسجد بنانے کا۔ حضرت آیت اللہ خامنائی کے کوئسچن آنسر کی بک یہاں بھی رکھی ہے، یہ سوال اس میں بھی ہے
اور جب دبئی کے اندر ایک بہت بڑا امام باڑہ بن رہا تھا تو آیت اللہ سیستانی نے ان کو خمس کی جو پرمیشن دی ہے جملہ اس میں دی، جو ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں آج کل بہت کم رہ گیا، پہلے تھا ہمارے یہاں، وہ یہ کہ مسجد ہے، امام باڑے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا بینیفٹ ایک طرح ہم ہی کو مل رہا، حتی الامکان اس کو اپنے پیسے سے آدمی بنائے، خمس کو اس میں انوالو نہ کرے۔ جیسے اپنے بچوں کی تعلیم ہے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے ہیں، ہیلتھ انشورنس ہے اور بہت ساری چیزیں آدمی اپنے لیے لیتا کہ بھئی اس کا فائدہ مجھے مل رہا۔ اب کل یہ امبولا کی جو خبروں کی بات ہو رہی، اپنے پیسے سے آدمی خریدتا، شرط تو یہ بھی جائز ہے کہ کوئی اٹھے اور صحن امام کی اجازت لے کے 100 خبریں ڈونیٹ کرے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں اجازت تو ہے لیکن ریکمینڈڈ نہیں، تم اپنا مال بھی تو خرچ کرنا سیکھو۔ تو دیکھیے وہ ایک مومن نے پوچھا، وہ سوال جواب موجود کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد بن رہی، ہم آپ سے خمس کی اجازت لے رہے ہیں۔ جواب انہوں نے دیا کہ مسجد کا بینیفٹ آپ لوگوں کو ملے گا، حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے ذاتی مال سے بنا، اور میں اس کے لیے خمس کی اجازت نہیں دے رہا، یہ تو اس میں ریٹرن میں لکھا ہو۔ آیت اللہ سیستانی نے اس سے جب اجازت مانگا گیا، انہوں نے کہا کہ مسجد امام باڑے مومنین کو اپنے ذاتی مال سے بنانا چاہیے، اور میں مشورہ یہی دیتا ہوں، نصیحت یہ کرتا ہوں، ہاں پھر اگر کمی رہ جائے تو پھر میں اتنے % کی اجازت دے۔ تو یہ جو ایڈوائز ہے نا کہ یہ ساری چیزوں میں انسان اپنا پیسہ بھی خرچ کرنا سیکھے اور اس کو یہ اپنا پروجیکٹ سمجھے۔ اگر آپ اپنے پیسے سے گھر خریدیں گے تو اس گھر کی حفاظت کا آپ کو خیال بھی ہو۔ اگر امام کے پیسے سے سجدہ خریدا، کس کو خیال ہوگا امام کے پیسے کی حفاظت؟ خیر میں کہیں اور چلا گیا تو واپس آتا ہوں۔ تو پہلے ہندوستان پاکستان میں بھی یہ تھا، یوپی میں بہت مسجدیں ہیں، حیدرآباد دکن میں بہت مسجدیں ہیں، ایک پیسہ خمس کا نہیں لگتا۔ ایک پیسے والے نے پورا کا پورا پروجیکٹ اپنے پیسے سے بنایا، 5 ملے یا 10 ملے، ہر امام باڑے اور مسجد میں صحن امام لگے۔ یہ سلسلہ آج سے شروع ہوا، جب دیکھا لوگوں نے تبلیغ کے بعد کہ دینا ہی ہے خمس، تو اب طریقے سیکھو کہ کتنا واپس مل سکتا ہے۔ تو ایسے بھی ہیں جو 50% کی اجازت لیتے اور 100% واپس کھینچ لیتے، لیکن وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہو گیا۔ تو اب مسئلہ ہے کہ ایران میں ایک مومن کی خواہش، وہ ایک جملہ جو اکثر کہتا ہوں، زینبیہ کے فنڈ ریزنگ میں بھی ایک جملہ میں نے کہا، دبئی کی ایک بہت بڑی مسجد سے ایک جملے سے بنی۔ جب اس تاجر نے کہا آغا مہدی یقین سے کہ دنیا میں ہر جگہ میرا گھر، انہوں نے کہا کہ جنت میں ہے کہ نہیں؟ چکرا ہے، جنت کے گھر کا میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ کہا پیغمبر کا وعدہ ہے جو دنیا میں ایک مسجد بناتا اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے، بلینک چیک اسی وقت آغا مہدی الحکیم کے ہاتھ میں دے دی۔ کہا کہ جب میں نے نیپلز میں پراپرٹی لی تھی تو وہاں کے ریل اسٹیٹ ایجنٹ سے کانٹیکٹ کیا، اور جب میں نے ایلے کے اندر اپنا ولا خریدا تھا، اور جب میں نے سوئٹزرلینڈ میں، جنت کا مسئلہ ہے مرضی سے بہتر کون بتا سکتا ہے، وہ پوری ایک مسجد بنی۔ تو آپ صحن ایمان سے جو امام باڑہ بنا، یہ جنت میں آپ کا گھر نہیں بنا، کوئی آپ نے گناہ نہیں کیا، کوئی حرام نہیں کیا، بالکل ٹھیک کیا، لیکن امام کا پیسہ ہی امام کے لیے لگا دیا، ختم کر۔ اور اپنے ذاتی پیسے سے اگر آپ نے امام باڑہ یا مسجد بنا تو جنت میں آپ کا گھر بنا۔ ایک گھر کچھ کا پاکستان میں ہوگا، کچھ ایلے میں ہوگا، جنت میں بھی بنائی۔ تو خیر یہ میں ذرا آپ سے اپنے موضوع سے ہٹ گیا، واپس آتا ہوں۔ تو یہ پہلے زمانے میں بہت ہوتا، کوئی ان یوزول بات پہلے نہیں کی اور ابھی بھی نہیں۔ عربوں اور ایرانیوں میں اب تک یہ جذبہ، وہ تو امام کا ہے، اس سے ہمارا تعلق ہی کیا ہے؟ اس کو تو ہم کو پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں کہ وہ کہاں گیا اور کہاں ہے۔ ہمارا مومن $5 دے گا، اگلی زیارت میں جا کے حضرت سیستانی سے کہے گا پلیز شو می یور اکاؤنٹس۔ کہتے ہیں لوگ اسی طرح اسی انداز سے، تو اچھا ہے نا کہ ان کو عربی نہیں آتی، ان کو انگلش نہیں آتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک مومن یہ ارادہ کی ایک مسجد بنانا ہے جو کہ جنت میں گھر خریدنا، پورے صرف اپنے ذاتی پیسے، کسی سے کوئی ڈونیشن کچھ نہیں، اتنا پیسہ آ گیا اب مسجد بنانا۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں شروع ہوتا ہے پروجیکٹ، کب ہوتا ہے یہ پروجیکٹ، کہاں پہ زمین خریدی جاتی ہے، کتنے جلدی بنتا۔ پتا چلا کہاں پھر کوئی مسئلہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا، اور اگلے مہینے یہ خبر آئی کہ اس نے وہ کھولا جو پب بک رہا تھا اور بہت چلتا ہوا تھا، ایک شراب خانہ کھول کے اس کو خرید لیا۔ چلے یہاں تک بھی قابل برداشت نہیں، قابل برداشت نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا۔ پھر پتا چلا
کہ وہ شراب خانہ اس نے خریدا اس پیسے سے جس سے مسجد بنا رہا تھا، وہ سارے مسجد کے فنڈ اٹھا کے شراب خانے میں گئے۔ اب ہے کچھ لوگ، یہ امام خمینی بتا رہے کہ شاہ نے ذہنوں کو کیسا کرپٹ کیا۔ نہیں، ادھر آپ کا ذہن میں نہیں گیا، جو امام خمینی کا جو جملہ کرپشن کا ہے وہ کسی اور حوالے سے سنیے۔ لوگوں نے جا کے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میرے سامنے ایک وہی پولیس سے رات آ گئی، ادھر گروں یہ ادھر گروں، میں نے سوچا میں مسجد بناؤں، اس سے کیا ہوگا؟ مجھے جنت ملے گی، مگر مومنین کا نقصان ہوگا۔ میں مسجد بناؤں گا، مجھے تو جنت میں گھر مل گیا، مومنین کا نقصان ہوگا۔ شراب خانہ بناؤں گا، مجھے جہنم ملے گی، سارے مومنین کا فائدہ ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو سیکریفائی کر لیا دوسروں کو۔ میں نے کہا کرو مجھے اپنی جہنم قبول ہے اگر ان کو فائدہ ملے، لیکن سیکریفائس دے رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے شراب خانہ کھول۔ بھئی کیسے؟ کچھ ذرا باتوں میں رب تو سمجھاؤ۔ کہا کہ اگر میں نے مسجد بنا لی تو جنت میں گھر تو مجھے مل گئے۔ مسجد بنائی تو کچھ لوگ نماز پڑھنے لگیں، جب لوگ نماز پڑھنے لگیں گے تو امام زمانہ کے آنے میں ڈیلے ہوگا۔ جتنے نمازی بنیں گے اتنا امام اور ڈیلے کریں گے اور ڈیلے کریں گے اور ڈیلے کریں گے۔ شراب خانہ میں خریدوں گا تو میں تو جاؤں گا جہنم میں، مگر معاشرے میں شرابی بڑھیں گے، جتنے شرابی بڑھیں گے اتنے امام زمانہ کے آنے میں جلدی ہوگی اور جلدی ہوگی اور جلدی ہوگی۔ میں جہنم میں جانے کو تیار ہوں اگر امام زمانہ اس کی وجہ سے جلدی آ رہے۔ اب کیا امام خمینی نے کیا جملہ لکھا؟ شاہ کے اس کرپشن کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ شراب پیو، نہیں، یہ جو عقیدہ پھیلایا گیا کہ امام اس وقت آئیں گے جب دنیا میں گناہ حد سے زیادہ ہوں گے، جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے اتنا امام کے آنے کا زمانہ قریب ہے، جتنی نیکیاں ہوتی جائیں گی اتنا امام کے ظہور میں ڈیلے ہو رہا ہے۔ یہ جو بے وقوفانہ، یہ جو بے تکا، یہ جو یزیدی تصور ہمارے ذہنوں میں آ گیا۔ ہم سے بھی لوگ بعض اوقات مذاق میں کہا کرتے تھے، اسی ماہ مبارک رمضان میں بھی پہلی دفعہ میں نے مجلسیں پڑھنا شروع، اس سے پہلے میں پیشخانی والے مرحلے میں تھا، تو بڑا خطیب پڑھتا اس سے 5 منٹ پہلے کسی بچے کو پڑھا دیتے۔ پہلا ماہ مبارک رمضان انجمن خطام القرآن کھالا دھر گئے، اسی وقت بھی لوگوں نے مذاق میں کہا، پتا نہیں مذاق میں کہا لیکن اسٹائل مذاق تھا، مولانا اگر آپ کی باتوں پہ عمل ہونے لگے تو امام کہاں ہے؟ حجاب بڑھ جائے گا تو امام نہیں آئیں گے، ساری عورتوں کے حجاب اتارو۔ اور وہ عورت یہ کہہ کے اتارے گی کہ مجھے پتا ہے میں اپنے آپ کو جہنم میں پھینک رہی ہوں، لیکن امام کے لیے جہنم بھی قبول ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ داڑھی شیو کرنے کا مقصد ہے کہ مولا اور 2 سال کے بعد آئیں گے یا 10 سال بعد، لیکن ہم اپنا عذاب برداشت کر لیں گے، امام تو جلدی آ جائے۔ یہ سب کے پیچھے ایک ہی غلط عقیدہ ہے، اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس غلط عقیدے۔ جب ہم خالی وہ روایتیں پڑھتے ہیں کہ امام اس وقت آئیں گے جب میری قوم گناہوں میں ڈوب جائے گی، جب نمازیں قضا کی جائیں گی، خواہشات نفسانی کی پیروی کی جائے، سود کھلم کھلا لیا اور دیا جائے، نماز پڑھنے والا بھی شراب کے بغیر نماز نہیں پڑھے گا۔ مجھے ایک نوجوان تو ملا، اتنی دفعہ میں نے اس کا واقعہ پڑھ دیا ممبر سے کہ پڑھتا بھی نہیں، کہتا مولانا میں بہت زیادہ میوزک کا عادی ہو گئے۔ کتنے عادی ہو گئے؟ کوئی کام بغیر میوزک کے نہیں کر سکتے، کوئی کیا نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں واقعہ ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا جب تک کہ میوزک نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے آفس میں کام نہیں کیا جاتا جب تک کہ بیک گراؤنڈ میوزک نہ ہو، لوگ کہتے ہیں ہم سے گاڑی ڈرائیو نہیں کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی کیسٹ نہ چل رہا ہو۔ شہید دستخیب شیرازی اپنی کتاب استعاذہ میں جو فریاد کر رہے ہیں وہ بھی یہی جملہ ہے نا کہ میری جوانی کا زمانہ تھا شہر شیراز، ایران کا شیراز، اگر بیکری والا وہاں اوون میں روٹی لگاتا تو پہلے وضو کر کے حدیث قصہ پڑھتا ہے اس کے بعد روٹی لگاتا کہ یہ روٹی مومن کے دسترخوان پہ جا کے اس کے پیٹ پہ پہنچے، جتنا اسے پاک بنا سکتے ہو پاک بنا۔ وہ جب کمرشل بیسس پہ کام کر رہا ہے وضو کرے گا، حدیث قصہ پڑھے گا، پھر پہلی روٹی پکائے گا۔ اور وہ کہہ رہے کہ آج میں اپنے بڑھاپے میں دیکھ رہا ہوں کہ شیراز کی سیدانی بھی جب تک کہ اس کے کچن میں جانے کا کیسٹ میں چل رہا ہو وہ کچن کے کام کرنے کو تیار نہیں، کام ہی نہیں ہو رہا۔ مگر یہ نوجوان کہتا نہیں مولانا یہ تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ، میرا مسئلہ ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ بیک گراؤنڈ میوزک نہ بجا۔
پہلے میں سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے دوستوں نے بتایا، ہاسٹل والوں نے، کہ صحیح کہہ رہا، یعنی اتنا کہ ماحول خراب ہو جائے۔ جو پیغمبر نے کہا خانہ کعبہ کی دیواروں سے گانے کی آوازیں بلند ہوں گی، تو خیر میں کئی دفعہ مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ جب سے موبائل فون لوگوں نے اپنی جیب میں رکھے اور مکہ اور مدینہ جاتے وقت میں ہندوستانی گانوں کو اس میں ڈاؤن لوڈ کر کے لے جاتے ہیں، اس وقت سے یہ حدیث ہم نے مومنوں کے ہاتھوں پوری ہوتی دیکھی۔ لیکن ان حدیثوں کا تصور، دوستوں کی عزت کی جائے گی، والدین کی توہین کی جائے گی، شرابیں کثرت سے پی جائیں گی، رقص و موسیقی کی محفلیں سجائی جائیں گی، شراب کی تعریف کر کے اسے ہر بیماری کا علاج ثابت کیا جائے گا، پیسے والوں کا احترام کیا جائے گا، لوگ اپنے لباس اور اخلاق میں پیسے والوں کی کاپی کریں گے، علماء کو اتنا ذلیل کیا جائے گا کہ چور کے مارے جانے پہ لوگ اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا کسی عالم کی موت پہ خوش ہوں گے۔ یہ سب پیغمبر کی حدیثیں اور ہم سنتے رہے۔ دنیا میں ایسی تباہی آئی کہ 1/3 دنیا جو ہے وہ قتل و غارت گری کے نتیجے میں مرے، اور 1/3 دنیا بھوک اور بیماریوں کے نتیجے میں مرے۔ تو ہمارے ذہن میں خیال آتا کہ امام کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے گناہ زیادہ ہوں اس ماحول میں امام آئے۔ غلط، یہ ہم نے آدھی حدیثیں سنی، یہ ہم نے آدھی حدیثیں پڑھی، یہ ہم نے وہ حدیثیں پڑھی ہیں جس کے نتیجے میں نہ مسجد بنانے والا شراب خانہ بنائے۔ دوسری آدھی حدیثیں بھی تو ہے نا، جب امام آ کر اپنے ساتھیوں 25 کوالٹیز ڈھونڈیں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے آلریڈی جن میں ہیں یہ چیزیں امام کے آنے سے پہلے۔ یہ نہیں ہوگا امام آئیں گے اور کہیں گے 25 چیزیں مجھے چاہیے، اور چونکہ اس کے اندر 6 مہینے لگتے ہیں تو 6 مہینے تم ٹریننگ دو پھر آؤ میری آدمی، نہیں، اسی وقت ہوں گے۔ تو یہ جو 25 کوالٹیز والے مومن ہیں نا، یہ اسی وقت ہوں گے نا جب شرابیں پی جا رہی، جب قتل و غارت گری ہو رہی، جب سود کھایا جا رہا، جب علماء کی توہین کی جا رہی، جب بیٹے اپنے والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جب اولاد اپنے والدین کی موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ اتنی بری اولادیں ہوں گی کہ پیغمبر کا جملہ ہے کہ اس وقت کوئی عورت سانپ پیدا کرے تو اچھا ہے کسی بیٹا پیدا کرنے کے مقابلے۔ ایک جملہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور بہار میں بھی ہے جس پہ علماء کی بڑی بحث، کنیز اپنے آقا کو پیدا کرے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا، اولاد اپنی ماں پہ اس طرح حکم چلائے گی جیسے آقا اپنی کنیزوں پہ حکم چلایا کرتے ہیں۔ بہت مظلومیت کے واقعات ہیں پاکستان کے سیلاب میں، مگر ایسے بھی تو واقعات ہیں نا کہ جب وہ گھر سے نکلے تو بھینس کو لے کے نکلے، ماں کو چھوڑ کہ ماں ہمارے کس کام کی ہے، بھینس تو مثلا 1 لاکھ کی ہے، بعد میں دودھ بھی دے گی اور بچے بھی دے گی۔ ان موقعوں پہ پتا چلتا ہے کہ آدمی کے دل میں کس کا کتنا احترام اور عزت۔ تو اب یہ والی حدیثیں ایک طرف ہیں، آپ کے لیے دوسری حدیثیں ہیں جن میں یہ ہے کہ امام کے آنے سے پہلے 25 کوالٹیز کا لشکر امام تیار کھڑا ہوگا، تبھی امام آنے کے بعد تیسرے دن جہاد شروع کریں گے۔ 2 سال کی ٹریننگ کا وقت نہیں دیں گے آپ کو، آپ ہوں گے ٹرین۔ تو وہ جو 25 چیزیں بہت ہیں وہ ہوں گی نا اس آخری زمانے میں پہلے سے، وہ حدیثیں بھی۔ تو انشاءاللہ وہ کل سے میرا بیان شروع ہو۔ یہ ضرور ہے کہ امام زمانہ کے جہاد کافی سملر چیزیں پائی جاتی ہیں کربلا کے آقا حسین کے جہاد۔ چنانچہ یہاں بھی دیکھیے کہ امام زمانہ کا جہاد گناہوں کے ماحول میں ہوگا مگر نیک لوگ ہوں گے، اور ایسے ہوں گے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ میرے زمانے کا آج جو نیک مومن اس سے اچھا نیک مومن آخری زمانے کا ہو، یہ مجھے دیکھ کے نیک بن رہا، یہ میری زبان سے قرآن سن کے نیک بن رہا، یہ اچھے ماحول میں نیک بن رہا۔ انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ میری اولاد کو دیکھا ہوگا، نہ قرآن براہ راست مجھ سے سنا ہوگا، نہ ان کو ماحول نیک لوگوں کا ملے۔ حدیثوں کی روشنی میں جملہ کہہ کے آج کی بات ختم کروں، 70 منٹ تو پھر بھی ہوگا، لیکن انشاءاللہ 45 منٹ ویک ڈیز میں ہے تو 45 کا مطلب تو 50 تو ہوتا ہی ہے، نہیں تو آپ سمجھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ حدیثوں کی روشنی میں ایک حدیث میں خود بنا رہا ہوں۔ آج کے زمانے کے مومن کی 2 رکعت نماز رسول اللہ کے زمانے کے مومن کی 70 رکعت نماز سے بہتر افضل، کیونکہ اس کے لیے 70 رکعت نماز پڑھنا آسان ہے، ہمارے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں سر سے پیر تک
شکل خواب کو برقعے میں چھپی ہوئی عورت کے حجاب سے آج وہ عورت اچھی ہے جس کے سر میں خالی دوپٹہ آئے تھے. اس دور میں وہ حجاب کرنا بھی آسان تھا، اس دور میں خالی دوپٹہ رکھنا بھی مشکل. یہ اسلامی چیزوں کو جانتا اور تسلیم کرتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ بدترین زمانے میں بھی ایسے نیک لوگ ہوں. آقا حسین کو بہت کم ملے لیکن 72 مل تو گئے نا. کس دور میں ملے؟ معاویہ کے دور میں ملے. کس دور میں ملے؟ جب 20 سال ہو گئے گناہوں کو پروموٹ کرتے ہوئے. مولا علی کی شہادت کے اگلے دن آقا حسین کو یا آقا حسن کو 72 مل جاتے تو پھر بھی سمجھ میں آتا. علی نے ٹرین کیا ہوا، پورا 20 سال انتظار کرنا پڑا. یعنی علی نے جن کو ٹرین کیا تھا وہ 72 نہ نکلے، اور معاویہ کے 20 سال میں جس میں اسکولوں کے ذریعے بچوں کو بگاڑا گیا، جس میں ممبروں کے ذریعے نمازیوں کو بگاڑا گیا، جس میں خطبات اور میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں کو بگاڑا گیا. 20 سال ٹرن اوور ہو جاتا ہے ایک جنریشن. اور ایسے لوگ نہیں، ایسے ملے کہ تیر بھی چلے تو ان کے قدم نہ پھسلے، تلواریں بھی چلے تو ان کے قدم میں لفظ چلا. بالکل وہی امام زمانہ کا ماحول. بدترین معاویہ والے ماحول میں بھی نیک لوگ پیدا ہوئے تو کربلا کا جہاد ہو گئے. اور آج بھی اس ماحول میں گھبرائیے نہیں. آپ کو ویسا بن کے دکھانا اور آپ بن سکتے ہیں، کیونکہ امام نے کہا کہ ہوں گے اتنے لوگ میری غیبت کے آخر میں کہ میں اپنا جہاد شروع کروں. کیسے سپاہی حسین کو ملے، کیسے وفا کے پتلے ہیں، چراغ کھل کر کے بھیجا جائے تو پلٹ کے واپس آتے، بار بار ایک طرح دھکیلا جائے تو واپس آتے، اور ہر بار آ کے جملہ کہتے ہیں کربلا کے شہید. آقا ہم نے آپ کے نانا کا زمانہ دیکھا، جو آپ کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہے. ہم نے آپ کے بابا کا زمانہ دیکھا، جو آپ کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو ہماری ضرورت نہیں لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ٹھوکریں مار کے نکالیں گے تب بھی پلٹ کے یہیں پہ آئیں. یہ جذبہ مومن میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی آپ کی دعا ہو. آپ دو دعائیں برابر سے مانگتے ہیں جب دونوں ایک ساتھ ہی پوری ہوں. آپ کہتے ہیں جلدہ ہو تعالیٰ ظہور ہوں، مولا آپ کا ظہور جلدی ہو جائے. تو یہ بھی کہتے ہیں خیال ہے کہ نہیں کنتم معکم، اے کربلا والوں کاش میں تمہارے ساتھ ہو جائیں گے آپ کربلا والوں کے ساتھ. اگر کربلا والوں جیسے بن جائے، برستے ہوئے تیروں میں بھی آپ نماز پڑھ سکیں. $14 ایک گھنٹے کے آپ کے ضائع ہو رہے نماز کی وجہ سے، اس کی آپ پرواہ نہ کریں. ہو جائیں گے آپ بھی خیال کنی والے، اور جب ہو جائیں گے تو امام آ جائیں گے. اگر آپ بھوکے اور پیاسے رہنا قبول کریں